جمعے کے دن کوئی خاص مصروفیت نہ ہو تو کوشش ہوتی ہے کسی وسیع و عریض حسین و جمیل مسجد جس کے امام و خطیب بھی باکمال ہو وہاں جمعہ ادا کیا جائے۔ 12:30 بجے اپنے کولیگ ناصر صاحب سے رابطہ کیا، خوش قسمتی سے انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ جامع مسجد طوبہ معروف بگول مسجد کال ملائی، پوچھا مفتی غفران الحق صاحب جمعہ پڑھائیں گے؟ جواب ملا کہ وہ بیمار ہیں۔ ہم نے پوچھا تو جمعہ کون سا پھر پڑھائیں گے؟ بتایا گیا کہ وہیں پڑھائیں گے۔ ہم نے کہا جب وہیں پڑھائیں گے تو پھر ہم بھی پڑھنے ضرور آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، تو ہم پہنچ گئے کراچی کی ایک نہایت خوبصورت اور روحانی فضا رکھنے والی مسجد طوبہ، جسے عام طور پر گول مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر اس مسجد کے ماحول کی بات کی جائے تو واقعی دل خوش ہو جاتا ہے۔ مسجد کے ارد گرد جو سبززار اور درختوں کی قطاریں ہیں وہ ایک عجیب سکون کا احساس دلاتی ہیں۔ شہر کراچی کی مصروف زندگی میں جب آدمی یہاں آتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شور و غل سے نکل کر کسی روحانی پناہ میں آ گیا ہو۔ ہوا میں ایک ٹھنڈک ہے، ماحول میں ایک وقار ہے، اور طبیعت خود بخود عبادت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس مسجد کے طرز تعمیر کی بات کی جائے تو واقعی یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ مسجد اپنی منفرد گنبد کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ ایک بڑا گول گنبد جس کے نیچے کھڑے ہو کر انسان کو فن تعمیر کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ ستونوں کے بغیر اتنا بڑا ہال اور اس کے اندر کی آواز کی گونج بھی بڑی خوبصورت محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ فن تعمیر کا ایک شاہکار بھی ہے۔ آج یہاں نماز ادا کرنے کا موقع ملا تو ایک اور چیز نے دل کو بہت متاثر کیا، وہ تھی امام صاحب کی مسحور کن تلاوت۔ قرآن مجید کی آیات جب خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ امام صاحب کا انداز بہت پیارا ہے، اثر انگیز، نہ غیر ضروری تکلف نہ بناوٹ، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت۔ اور جب امام صاحب بیان کرتے ہیں تو ان کے انداز گفتگو میں بھی ایک سنجیدگی اور وقار نظر آتا ہے۔ الفاظ سادہ ہوتے ہیں مگر دل میں اتر جاتے ہیں۔ اصل بھی یہی ہے کہ دین کی دعوت میں تصنع نہیں بلکہ اخلاص ہونا چاہیے۔ مفتی غفران الحق سواتی صاحب سوات کے پٹھان ہیں لیکن علمی اور مطالعے کے شوقین شخصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر جمعہ موقع محل کی مناسبت سے بیان کرتے ہیں اور موضوع کے اندر ہی رہتے ہیں، ایران توران کی نہیں مارتے۔ نماز کے بعد ہم نے امام صاحب سے عرض کیا، لگتا ہے بیماری میں آپ کی تلاوت میں مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ایک اہم بات بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر مقتدیوں کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام بھی انسان ہوتے ہیں، اس لیے ہر امام کو چاہیے وہ کسی نیک اور اہل دل شخص سے بیعت اور تعلق رکھے تاکہ اس کی بھی روحانی اصلاح ہوتی رہے، کیونکہ جب رہنمائی کرنے والا خود کسی رہنمائی سے جڑا ہوتا ہے تو اس کی باتوں میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت روایت یہ بھی ہونی چاہیے کہ امام اپنے مقتدیوں میں سے کسی مخلص اور سمجھدار شخص کو یہ کہہ دے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو مجھے محبت کے ساتھ متوجہ کرتے رہنا۔ ہوتا یہی ہے کہ امام سالوں سال سے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ غلطیاں مستقل بنیادوں پہ وہ کرتے رہتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اگر کوئی بتاتا بھی ہے تو وہ برا مان جاتے ہیں۔ تو اس لیے امام صاحب کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہی چیز دراصل دینی ماحول کو بہتر بناتی ہے۔ جب نصیحت اور اصلاح کا دروازہ کھلا رہے تو معاشرہ بھی بہتر ہوتا ہے، مسجد کا ماحول بھی مزید پاکیزہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن سننے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے اماموں اور مقتدیوں کے درمیان محبت اور اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔